بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ہم بات کر رہے تھے کہ جنت میں لے جانے والے اعمال کون کون سے ہیں۔ اذان بھی جنت میں لے جانے والے عمل اور بہشت کی کنجیوں میں سے ایک کنجی ہے۔ اذان کے حوالے سے بے شمار احادیث مبارکہ ہمارے پاس ہیں، ہم کچھ حدیثیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حدیث نمبر 1، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 7 برس ثواب طلب کرنے کی نیت سے اذان پکارے اس کے لیے جہنم سے نجات کا پروانہ لکھ دیا جاتا ہے۔ مشکات شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 65۔ حدیث نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر اذان پڑھنے لگے۔ پھر جب وہ خاموش ہو گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یقین رکھتے ہوئے اس اذان کے مثل کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مشکات شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 66۔ حدیث نمبر 3، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ مؤذنوں کی گردنیں قیامت کے دن تمام لوگوں سے زیادہ لمبی اور بلند ہوں گی۔ مشکات شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 64۔ حدیث نمبر 4، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی قیامت کے دن مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ نمبر 1، وہ غلام جس نے اللہ عز و جل اور اپنے مولا کے حق کو ادا کیا۔ نمبر 2، وہ شخص جو کسی قوم کی امامت کرتا رہا ہو اور وہ قوم اس سے راضی رہی ہو۔ نمبر 3، وہ شخص جو ہر دن ہر رات میں 5 نمازوں کی اذان پکارتا رہا ہو۔ مشکات شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 65۔ حدیث نمبر 5، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا رب اس بکری کے چرواہے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جو پہاڑ کے کسی ٹیکرے کی چوٹی پر اذان پکارتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ اللہ عز و جل فرشتوں سے یہ فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کو دیکھو، یہ نماز قائم کرتا ہے، مجھ سے ڈرتا ہے، بے شک میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ مشکات شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 65۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اذان پڑھنے کی، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔